بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی کریم ہے، جو بڑا ہی غفور ہیں، جو بڑا ہی غفار ہیں۔ کروڑ کروڑ درود پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ معزز امین، آج ایک خاص راز بتانے والا ہوں، بلکہ چند خاص راز بتانے والا ہوں جو غلطی میں نے کی تھی اور مجھے آج بھی ان غلطیوں کا احساس ہے۔ اگر آپ سے بھی یہ غلطیاں ہوتی ہیں تو آپ وظیفے نہ پڑھیں، کیونکہ آپ کا وظیفہ پڑھنا فضول ہے، بلکہ الٹا آپ جو وظیفہ پڑھتے ہیں الٹا اس سے آپ کی پکڑ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے آپ کی پکڑ ہوتی ہے۔ تو آپ بھی بھول کر یہ کام نہ کیجیے گا۔ میں پہلے وہ غلطیاں بتاؤں گا، 3 ایسی بڑی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے آپ کوئی بھی وظیفہ پڑھتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کی پکڑ ہو جاتی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، میں دوسرے نمبر پر آپ کو 5 ایسے ٹپس بتاؤں گا جن کو فالو کرتے ہوئے آپ ہمیشہ کے لیے ہر وظیفے میں کامیاب ہوں گے۔ میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ کے فضل کرم سے۔ آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے۔ اگر آپ پریشان ہیں قرض کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، جادو کی وجہ سے، جنات کی وجہ سے، عاملین پر پیسے برباد کرنے کی وجہ سے در کی ٹوکریں کھا کر تک چکے ہیں، یہ ویڈیو خاص آپ کے لیے ہے، دیکھ لیں، مزہ آ جائے گا۔ معزز سامعین، میں خود اپنی غلطیاں بتاتا ہوں جو میں نے غلطی کی ہیں۔ سب سے پہلے جو میں نے غلطی کی ہے وہ یہ ہے کہ میں جب صبح و شام کے اوراد یا کوئی وظیفہ پڑھتا تھا تو چونکہ کبھی کبھار 45 منٹ لگ جاتے تھے، کبھی کبھار 1 گھنٹہ لگ جاتا تھا، ہمارا تو شغل تھا، پڑھتے تھے، تو اس طرح میں موبائل پہ یا تو نعت لگا لیتا تھا، وہ دیکھتا تھا، یا پھر تاریخی مقامات اس کی آواز وہ کر کے وہ دیکھتا تھا، یا پھر ایسے ہوتا تھا کہ کوئی بیان لگا کر وہ سن کے ادھر میں وظیفہ بھی پڑھتا تھا۔ مطلب میرا سارا دھیان ادھر ہی رہتا تھا، موبائل کی طرف۔ دوسری بات، میں نے اپنے لیے گھر میں بڑی LED لگا رکھی ہے کہ اس پہ میں لائیو خانہ کعبہ دیکھ سکوں، مکہ دیکھ سکوں، کبھی وہ لگا کے میں وظیفہ پڑھتا تھا۔ میرا دھیان ادھر رہتا تھا، وظیفے کی طرف نہیں رہتا تھا، تو مجھ میں روحانی طاقت انتہائی کم ہو گئی، انتہائی ختم ہونے والی تھی، حالانکہ میں برا کام بھی نہیں کر رہا تھا۔ اب اس کی وضاحت اگر میں حدیث سے بھی کروں تو اس کا ایک حدیث سے میں وہ کروں گا تاکہ آپ کے سمجھ میں آ جائے، تاکہ آپ سے یہ غلطی نہ ہو۔ آپ دیکھیں نا، دوسرے سے پوچھنے کے بجائے کہ بھئی اس وظیفے میں اثر ہے یا نہیں، آپ خود عمل کریں اور ہر وظیفے میں کامیابی پائیں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ہر وظیفے سے کامیابی ملے، گھر میں بیٹھ کر آپ سارا کچھ کر سکیں۔ کل بروز قیامت کچھ لوگ آئیں گے، ایک ایسا بندہ آئے گا کہ اس کی نماز کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر دے مار دی جائے گی کہ یہ لے لے، تمہاری نماز مجھے قبول ہی نہیں ہے۔ اس نے وضو بھی کیا ہوگا، کپڑے بھی پاک، جسم بھی پاک، جائے نماز بھی پاک، نماز بھی پڑھی ہوگی، مکمل پڑھی ہوگی، لیکن اس کے منہ پر پھینک دی جائے گی۔ کیوں؟ اس کی اصل وجہ یہ ہوگی کہ اس نے نماز تو پڑھی ہوگی لیکن اس کا دھیان ادھر ادھر بھٹکا ہوگا، اس نے کوشش ہی نہیں کی ہوگی۔ ایک تو ہے نا، بندہ کوشش تو کرتا ہے کہ میرا رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف رہے، لیکن شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، ایک یہ کہ اس بندے کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ بھائی میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو ایسے نمازی کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد اس کے منہ پر دے ماری جاتی ہیں کہ یہ لے نماز، اس نماز کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کی نمازیں اللہ تعالیٰ سے ان کو دور کر دیتی ہیں، اور یہی نماز ہوتی ہے جس میں خشوع خضوع نہیں ہوتی۔ اگر ہم قرآن سے پوچھیں کہ بھائی آخر ایسی کون سی چیز ہے جس سے ہم کامیاب ہو سکتے، تو ہمارا قرآن گارنٹی دیتا ہے۔ آپ پڑھیں نا قرآن پاک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اب قرآن سے دیکھیں، قرآن خود فرماتا ہے کہ ان مومنوں نے فلاح پا لی جو اپنی نماز خشوع خضوع میں پڑھتے ہیں، خشوع خضوع سے پڑھتے ہیں۔ اب خشوع خضوع کس کو کہتے ہیں؟ اس چیز کو کہتے ہیں کہ بندہ اللہ اکبر کہے اول سے لے کر آخر تک، وہ یہ کہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور یہ ساری فریض میں اللہ کے سامنے کر رہا ہوں۔ اب یہ نماز اللہ کے ہاں قبول ہوگی، باقی نمازیں منہ پر دے ماری جاتی ہیں۔
آپ کو اتنی لمبی بات سنانے کا مقصد یہی تھا کہ میری کسی بہن بھائی کو کسی بھی وظیفے میں ناکامی نہ ہو، وہ گھر بیٹھ کر اپنی عزت بھی بچا سکے، وظائف بھی پڑھ سکے، اس میں اثر بھی ہو۔ مقصد یہ ہے، میرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اب جب ہم وظیفہ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ہیں میں نے دیکھے ہیں، میں نے خود میرے ساتھ ایک شاگرد بیٹھے تھے ایک سفر میں، میں آگے بیٹھا تھا گاڑی میں، وہ پیچھے بیٹھے تھے، وہ فیس بک بھی دیکھ رہے تھے، وظیفہ بھی پڑھ رہے تھے۔ اب آپ خود دیکھیں فیس بک پہ کیسی کیسی تصویریں آتی ہیں، کیسی کیسی ویڈیوز آتی ہیں، اس پر نظر پڑے، ادھر قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہو۔ آپ میں نہیں کہتا، آپ خود اپنا یہ خود کہیں کہ بھائی ایسے بندے کا وظیفہ قبول ہوگا، ایسے بندے کا کوئی عمل قبول ہوگا؟ اب آپ سب یہ غلطی نہ کریں جو غلطی مجھ سے ہوئی ہے، حالانکہ میں نے کوئی بری وہ نہیں دیکھی، میں نے صرف حاصل خانہ کعبہ کی یا مدینہ کی یا پھر کوئی بیان سنا یا کوئی منقبت یا کوئی کہاں پر حضرت حسین کی شان، کہاں پر حضرت علی کی شان، کہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان، کہاں پر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی شان سنی، تو اس کے باوجود میں میری وظائف میں اثر نہیں تھا، کیونکہ رجوع نہیں تھا، کیونکہ ایک وہ نہیں تھا، تسلسل نہیں تھا، اس میں ایک دھیان نہیں تھا اللہ تعالیٰ کی طرف کہ یا اللہ میں تیرا مانگتا ہوں، تیرے در پہ آیا ہوں، تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ میں بے پرواہ ہو کے وظیفے پڑھتا رہا اور میرے وظیفے کا صرف برائے نام ثواب ملتا رہا۔ اس طرح اگر آپ فلم دیکھیں گے، ڈرامہ دیکھیں گے، آپ گانا دیکھیں گے، آپ فنی کلپس دیکھیں گے، ادھر آپ وظیفہ پڑھیں گے، اب آپ کے وظیفے میں کون سا اثر رہے گا؟ آپ خود سوچیں، آپ خود بتائیں کہ آپ کے وظیفے میں کیسا اثر رہے گا۔ ٹھیک ہے، دوسری بات، ہم ایک وظیفہ ایک کام کے لیے شروع کر دیتے ہیں، اب 3 دن 7 دن تک پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، میں نے اتنے وظائف پڑھے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے یہ تیر مارا، وہ تیر مارا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے ایک بندہ ایک غنی کے در پہ آ جائے، بندہ مستحق بھی ہو، بندہ مستحق بھی ہو۔ ایک بار اللہ تعالیٰ میری کمی بیشی معاف کرے، یہ واقعہ میں نے کسی سے سنا ہے، آپ کو ایسے سمجھے کہ ایک مثال دینے کے لیے میں سمجھا رہا ہوں۔ ایک بار میرے خیال میں حاتم طائی کے نواسے تھے یا پڑپوتے تھے یا کوئی تھے، تو وہ ایک ہمارے حبیب علیہ السلام کے امتی کے ساتھ بیٹھے تھے یا کسی صحابی کے ساتھ بیٹھے تھے، چونکہ میں نے کسی عالم سے سنا ہے، میں نے خود ہی کتاب میں نہیں پڑھا، صرف افاد عام کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن بن جائے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی میرا جو نانا تھا نا، وہ حاتم طائی، وہ اتنا سخی تھا کہ اس نے اپنے گھر کے 10 دروازے بنائے تھے۔ کیوں بنائے تھے؟ اس لیے کہ کوئی بندہ اگر اس دروازے سے آئے، یہ بند ہو اور اس کی ضرورت ہو، اس دروازے سے آئے، تیسرے دروازے سے آئے، چوتھے دروازے سے آئے۔ تو جو غلام رسول تھا اس نے کہا کہ آپ کے نانا کے یا دادا کے 10 دروازے تھے اور اس لیے بنائے تھے کہ شاید یہ بند ہو، اس سے آ جائے، اس سے آ جائے، اس سے آ جائے، اور میرے نبی کا ایک ہی دروازہ تھا، لیکن اس پہ جو سوالی داخل ہو جاتا تھا ایسے جولی بھر دی جاتی تھی کہ دوبارہ وہ لوٹ کے نہیں آتا تھا۔ اب آپ خود سوچیں، جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اتنا غنی پیدا کیا ہو تو اللہ رب العزت خود کتنے غنی ہوں گے۔ جب ایک آدمی غنی کے در پہ آ جاتا ہے، مانگتا آ جاتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے اس کے شان کے مطابق ہیں کہ وہ اس کو عطا نہ کر دے؟ ٹھیک ہے نا؟ آپ میری باتیں ذرا اچھی طریقے سے سن لیں، خالی ذہن ہو کے آپ سن لیں، پھر آپ کا یقین آ جائے گا، آپ خود اپنا کام کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے؟ تو سب سے بڑی بات جو ہے، آپ نے وظیفے میں تسلسل رکھنا ہے۔ ہفتہ، 2 ہفتے، 3 ہفتے، 4 ہفتے، 5 ہفتے، 6 ہفتے، 7 ہفتے پڑھے، وہی وظیفہ پڑھے، چھوڑے نہیں، وہی پڑھے، بس وہی آپ جو اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے پڑھنے کے لیے، اس لیے دی ہے کہ میں آپ کا کام بھی کرتا ہوں۔ اب جس وقت دیکھیں نا، ہم ایک دروازے پہ دستک دیتے ہیں، جب دروازہ کھلنے لگتے ہیں ہم واپس لوٹ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا دروازہ تو بند ہی نہیں ہوتا، جہاں پر دروازہ بند ہی نہیں ہوتا 24 گھنٹے کھلا ہوتا ہے۔ وہ خود کہتا ہے مانگ میں نہ دوں تو پھر کہنا، جو خود کہے کہ مجھ سے مانگ میں نہ دوں پھر کہنا، اس سے اگر آدمی مانگے وہ نہ دے تو وہ یہ اس کے شان کے خلاف ہے۔ تو آپ ایسا نہ کریں،
ٹھیک ہے، آپ ایسا نہ کریں. جب بھی وظیفہ پڑھیں ایک وظیفہ پڑھیں، مستقل مزاجی سے پڑھیں، چاہے اس کو 120 دن لگ جائیں، آپ پڑھتے رہیں. اس وظیفے سے آپ کو ایسے فیض حاصل ہوگا کہ دوبارہ اگر آپ 2-3 دن پڑھیں گے انشاءاللہ اس وظیفے سے آپ کا کام فوراً ہوتا رہے گا. تیسری بڑی بات جو سب سے بڑی غلطی ہے، ہم وظیفہ بھی پڑھتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. وظیفہ بھی پڑھتے ہیں غیبت بھی کرتے ہیں، وظیفہ بھی پڑھتے ہیں سود بھی کرتے ہیں. یہ سب باتیں اگر آپ میں ہیں تو آپ کسی اور سے نہ پوچھیں کہ آپ کے وظیفے میں اثر ہے یا نہیں ہے، بلکہ آپ خود رہیں، دور رہیں وظائف سے. کیونکہ پھر آپ کے وظائف میں اثر، ادھر آپ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں، ادھر آپ گندی فحش فلمیں دیکھ لیتے ہیں. تو اب خود سوچیں، جو آپ نے پڑھا وہ تو آپ نے ضائع کر دیا، جو آپ نے پڑھا وہ تو آپ نے ضائع کر دیا. اب آپ کے اندر طاقت کیسے آئے گی، روحانی طاقت کیسے آئے گی؟ ٹھیک ہے نا. یہ 3 باتیں جو غلطی کبھی مجھ سے ہوئی تھی آپ نے نہیں کرنی، آپ نے کبھی بھی نہیں کرنی. ہر وظیفے میں آپ کو کامیابی. میں ایسے سمجھے کہ تمام دنیا کے جادوگروں کو پھر چیلنج کروں گا، تمام دنیا کی جنات کو میں چیلنج کروں گا، جو کر سکتے ہو کر لو، جو میرا بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو. جب یہ عادت میں دور کر لوں اپنے اندر. ٹھیک ہے. اب دوسری بات کہ یہ 5 آپ نے عمل کرنے ہیں، انشاءاللہ آپ کسی وظیفے میں مایوس نہیں ہوں گے. سب سے پہلا عمل، میرے ویڈیوز کمنٹس کے نیچے بھی ہوتا ہے، آپ نے یہ وظیفہ پڑھا، آپ کا یہ وظیفہ اثر کیا، آپ کو اس وظیفے سے فائدہ ہوا. اب آپ کسی کے پاس جائیں گے، وہ بیمار ہوگا، اسے کینسر ہوگا، کہ بھائی آپ کو اس وظیفے سے فائدہ ہوا کینسر کا؟ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کو نماز سے فائدہ ہوا؟ تو وہ کہے گا نہیں. آپ کہیں گے کہیں کل سے نماز بھی نہیں پڑھتے، نماز بھی چھوڑ دے. ایک بندہ تلاوت کلام میں پاک بھی پڑھے گا، اسے بخار بھی ہو جائے گا. آپ اس کے پاس جائیں گے، آپ کو بخار ہوا ہے؟ جی بالکل. آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں؟ جی بالکل. کل سے قرآن پاک بھی نہ پڑھے کیونکہ اسے بخار ہوگا، آپ کو بھی ہو سکتا ہے، آپ بھی نہ پڑھیں. ارے ناداں، یہ نہ سوچے، کمنٹ میں نہ پوچھے کسی سے. ہو سکتا ہے اس نے بے وضو کیا ہو سکتا ہے اس نے وظائف کی شرائط پر عمل نہ کیا ہو سکتا ہے اس میں کوئی اور گناہ ہو. یا سب سے بڑی بات، میرا اللہ ہی مشکل کشا ہے، میرا اللہ ہی داتا ہے، میرا اللہ ہی سب کچھ دینے والا ہے. ہو سکتا ہے اس کی دکھ درد کا ابھی ٹائم باقی ہو، ابھی امتحان باقی ہو، اور آپ کے امتحان کا وقت پورا ہو چکا ہو. آپ وظیفہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ آپ کو چھٹکارا دے دے گا. اس کو نہیں دے گا، اس کا ابھی جو مدت ہے وہ باقی ہے، آپ کی مدت مکمل ہو چکی ہے. اب آپ اس کے لیے انتظار میں بیٹھے رہیں گے کہ بھائی یہ آپ کا ہو گیا تو میں بھی کروں گا. نہیں، خود کریں، یقین سے کریں. ٹھیک ہے. دوسری بات جو سب سے اہم ہے، وہ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ جو بھی وظیفہ آپ پڑھیں، مطلب آج آپ نے صبح وظیفہ پڑھا، کل آپ بالکل شام کو پڑھ لیں. اگر آپ چلا نہیں کر رہے ہیں، صرف وظیفہ پڑھ رہے ہیں، کل آپ کسی اور وقت پڑھ لیں. لیکن میرا مشورہ یہی ہے کہ جو وظیفہ آپ جس وقت شروع کریں، آپ اسی دن ہی اسی وقت پر پڑھیں. مطلب وقت ایک ہونا چاہیے. جب آپ کا وقت ایک ہوگا تو آپ کے وظیفے میں تاثیر ہوگی اور انتہائی زیادہ ہوگی. یہ میں نے آزمایا، آپ خود جا کے آزما لیں. اب جو تیسری بات ہے وہ بھی اہم ہے، یہ کہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا صدقہ، 100 روپے، 200 روپے، 300 روپے، اللہ نے استطاعت دیا تو 1000 روپے کسی یتیم کے ہاتھ پہ رکھ دے، یہ سوچ کے کہ میرا نبی بھی اس دنیا میں یتیم تھا، یا اللہ یہ سارا ثواب میں نے ان کو بخش دیا. یا اللہ وہ بدر میں، یا اللہ وہ احد میں تیرے حبیب کے جان نثار، وہ تیرے عاشق تیرے لیے شہید ہوئے تھے، یا اللہ میں نے یہ صدقہ دیا، میں نے ثواب ان کو بخش دیا، اس وظیفے کا میں نے صدقہ دیا. ایسی کربلا کے شہداء کو بخش دے. میں بڑے یقین سے کہتا ہوں آپ وظیفہ کریں، اس میں نہ آپ کو رنجت ہوگی، نہ اس میں نقصان ہوگا، اور آپ کا کام 100% گارنٹی سے ہوگا. نمبر 4 پہ آتے ہیں. یہ غلطی آپ نے نہیں کرنی. وظیفے کے دوران کوشش کرے بڑا گوشت نہ کھائیں، بڑا گوشت نہ کھائیں، بڑا گوشت نہ کھائیں. انشاءاللہ آپ کے وظیفے میں. 5ویں بات، جب بھی آپ وظیفہ پڑھنے بیٹھے، اگر آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے تو وہ پاک کیا کرے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو بندہ مطلب جس کا مفہوم ہے کہ مولی پیاز وغیرہ یہ کھا لے، کچا پیاز مولی وغیرہ کھا لے، تو وہ ہماری مسجد کی طرف نہ آئے. کیا مطلب؟
یہاں پر جب آپ وظیفہ پڑھتے ہیں روحانی مخلوق آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، آپ کے لیے دعا کرتی ہیں، جس دعا کے تحت اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کرتا ہے، آپ پہ فضل کرتا ہے، تو وہ آپ سے تنگ ہوتی ہیں، بد دعا کرتی ہیں، پھر آپ کے وظیفے میں اثر نہیں ہوتا۔ یہ جو ٹپس میں نے بتا دیے ان پر عمل کیجیے گا، آپ کے ہر وظیفے میں اثر ہوگا، آپ خود ایک کامل بن جائے گے، آپ کو کسی عامل کی ضرورت نہیں ہوگی۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔